محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی بصیرت، سیاسی میراث اور جدوجہد سکھر جیل کی 50 ڈگری کی گرمی اور جواں سال بھائی کی موت بھی نہ پگھلا سکی۔ قائدانہ صلاحیتیں کب آشکار ہوئیں؟ اگر کسی نے اپنے غم و مصائب کو طاقت میں بدلنا ہو تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ ایک انسان اتنا مضبوط کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ایسی روحانی، ایسی اخلاقی، ایسی معاشرتی اور مافوق الفطرت چیز تھی جس نے بی بی کے ذہن کو اتنی مضبوط اعصابی قوت بخشی؟ ہم جب ان کا روشن چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس خاتون نے اپنے عظیم باپ کو پھانسی کے بعد دفن ہوتا بھی نہیں دیکھا اور اپنے بھائیوں کی لاشوں کو اپنے سامنے بے بسی سے پڑے دیکھا ہوگا۔ اس قدر طمانینت و سکون میں نے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں سنا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کون تھیں؟ ایک ایسی لڑکی جس کی پرورش ناز و نام میں ہوئی، جس نے ابتدائی تعلیم مایا ناز اداروں سے حاصل کی اور جو آکسفورڈ میں جب پڑھ رہی تھی تو محض قابلیت سے بھرپور طالبہ ہی نہیں تھیں بلکہ طلبہ یونین کی ایشیا کی پہلی خاتون صدر بھی منتخب ہوئیں۔ تو ان کی قائدانہ صلاحیتیں آشکار ہوئیں۔ جو تعلیم حاصل کر کے لوٹیں تو اپنے عظیم باپ کو دنیا کی سربراہی کرتے دیکھا اور پھر جلد ہی ریاستی غیر آئینی عناصر کی جانب سے اپنے باپ کو وزیر اعظم ہاؤس سے نظر بندی کی جانب اور اپنے خاندان کو زیر عتاب ہوتے مشاہدہ کیا، حتیٰ کہ غیر انسانی مظالم، حقارت اور بدنیتی کو محسوس کیا۔ مگر کمال ہے اس 24-25 سالہ لڑکی کا عزم اتنا بلند تھا کہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باپ کی پنکی نے باپ سے عوام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر سکھر جیل کی 50 ڈگری کی گرمی اور جواں سال بھائی کی موت بھی اسے نہ پگھلا سکی۔ جلا وطنی سے لے کر وطن واپسی تک کا صبر آزما دورانیہ اور پھر قوم کا والہانہ استقبال ان کے عزم کو مزید جلا بخش گیا۔ آمریت کے سیاسی تابوت میں آخری کیل تو ٹھونک دیا، مگر ایک اور دریا کا سامنا تھا، ایسا دریا جو کردار کشی اور الزام تراشیوں سے بھرپور تھا، جس میں مذہب کا چرن نمایاں تھا۔ مگر بھٹو کی جمہوریت کی شہزادی نے ان سب کا مدلل اور جرأت مندانہ مقابلہ بھی کیا اور خبردار بھی جا بجا کیا کہ وقت سب کا انتقام لے گا۔ آج میرے ساتھ کر رہے ہو، کل کو خود بھگتو گے۔ شوہر کی جدائی کو سہ کر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جلاوطنی اختیار تو کر لی، مگر کارکنان سے غفلت ہرگز نہیں برتی۔ ایک اور آمریت کے مسلط ہونے کے باوجود 2002 کے انتخابات اکثریت حاصل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ بالآخر زندگی کی آخری جلاوطنی کا دور بھی اختتام کو پہنچا تو 2007 21ویں صدی کے ابتدائی دور نے دیکھا کہ جمہور کی دیوی کے استقبال کے لیے لاکھوں لوگ امٹ آئے۔ شہید رانی اس والہانہ عوامی محبت کا مشاہدہ کر کے آبدیدہ ہو گئیں اور عوامی خدمات کا عزم لیے بہبود و فلاح کے نئے منصوبوں سے لیس ہو کر عوام میں آنے کا سوچ ہی رہی تھیں کہ کارساز کے مقام پر آمریت نے، سامراج نے بم دھماکوں سے خواب توڑنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ تو بہادری کا مجسمہ تھی، ڈرنے والی کہاں تھی۔ چنانچہ ایک نئے مزید ولولے کے ساتھ اگلے ہی دن کارکنان کے درمیان جا پہنچی اور پھر ملک بھر کے ایسے طوفانی دورے کیے کہ عامر وقت کو جان کے لالے پڑ گئے۔ کبھی خود کچھ دھماکوں کا ڈر تو کبھی نظر بندی، مگر جمہور کی دیوی ہر دفعہ ایک نئے جوش کے ساتھ ان عوام دشمن قوتوں کو للکارتی آگے بڑھتی گئی۔ مجھے شہید بی بی کا وہ لمحہ آج تک سورج کی روشنی کی طرح یاد ہے جب پرویز مشرف نے ایمرجنسی کا ماشاء اللہ لگایا تو شہید رانی اس رات دبئی سے واپس لوٹی۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے والا ان کا وہ بہادرانہ انداز آج بھی سب کے سامنے ہے۔ وہ شام، وہ سال 2007 کی آخری ایام کی شام، جب ریاستی آمرانہ عناصر نے اس جمہور کی دیوی کو جسمانی طور پر ختم کرنے کا ناپاک منصوبہ تکمیل کو پہنچایا تو ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔